السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل دا نالج میں خوش آمدید۔ دوستو، آج آپ کے سامنے میں ایک واقعہ ذکر کرنے والا ہوں جس میں اصل میں 3 واقعات ہیں اور ان سے 3 سبق حاصل ہوتے ہیں جو آج کی دنیا میں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات اپنی نوعیت اور تاثر کے اعتبار سے ایک منفرد واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 15ویں پارے اور 16ویں پارے کے شروع میں بیان فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک صاحب شریعت پیغمبر تھے، اور ایک موقع پر انہوں نے باطنی احوال یعنی جو کونی اسرار ہیں ان کو جاننے کا شوق ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ملاقات ایک ایسی ہستی سے کروائی جن کے سپرد باطنی معاملات تھے، باطنی احوال تھے۔ قرآن کریم میں اس ہستی کا نام تو مذکور نہیں ہے، لیکن احادیث اور تفاسیر میں ان کا نام حضرت خضر علیہ السلام بتایا جاتا ہے۔ جب ان کی ملاقات ہوئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ چلتے ہوئے جو معاملات دیکھیں گے اس کے اوپر خاموشی اختیار نہیں کر سکیں گے، سوال کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خاموش رہنے کا وعدہ کیا، لیکن جب انہوں نے پے در پے 3 عجیب و غریب واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے تو ہر بار خاموش رہنے کے باوجود اس خاموشی کو توڑنے پر مجبور ہو گئے۔ پہلا واقعہ اس طرح پیش آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام نے مل کر ایک کشتی میں سفر کیا۔ دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچتے ہوئے خضر علیہ السلام نے اس بہترین کشتی کا ایک کونا توڑ کر اسے ناقص کر دیا۔ دوسرا واقعہ یہ تھا کہ ایک مقام پر کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے آگے بڑھ کر ایک بچے کو پکڑا اور اسے موت کی نیند سلا دیا۔ ظاہر ہے یہ شرعی طور پر ایک بہت بڑا گناہ تھا۔ تیسرا واقعہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ایک بستی کے مکینوں سے کھانا طلب کیا تو کسی نے بھی ان کے سوال کو قابل اعتنا نہ سمجھا۔ اچانک انہیں ایک ٹوٹتی ہوئی دیوار دکھائی دی جو بالکل معمولی سی دھکے سے گر سکتی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ چلیں ہم یہ دیوار تعمیر کر دیں۔ چنانچہ دونوں اصحاب نے وہ دیوار دوبارہ سے کھڑی کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تیسرا واقعہ بھی بہت انوکھا تھا، ضبط نہ کر سکے اور اس کا مفہوم پوچھنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ آپ مزید میرے ساتھ نہیں چل سکیں گے۔ ہاں، جدا ہونے سے پہلے میں آپ کو ان واقعات کا پس منظر واضح کر دیتا ہوں۔ وہ کشتی جن لوگوں کی تھی وہ اس کے ذریعے مسافروں کو دریا کے آر پار لے جا کر مزدوری حاصل کرتے تھے، اور یہ ان کی کمائی کا واحد ذریعہ تھی۔ کشتی بہت ہی اچھی حالت میں تھی، لیکن دریا کے دوسری طرف ایک ظالم بادشاہ کی حکومت ہے۔ وہ ان غریب لوگوں سے یہ کشتی چھین لیتا۔ میں نے اسے ناقص کر دیا تاکہ وہ کسی حکومتی کارندے کے نظر میں نہ آئے اور اسے ناکارہ سمجھتے ہوئے نظر انداز کر دیا جائے۔ جس بچے کو میں نے ٹھکانے لگایا اس کا پس منظر یہ ہے کہ وہ بچہ بڑے ہو کر اپنے نیک والدین کی رسوائی کا باعث بنتا۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو اس کا نعم البدل عطا کریں گے جو ان کے لیے باعث رحمت اور برکت بنے گا۔ اور جو دیوار گرنا چاہتی تھی اس کے نیچے دراصل کچھ یتیم بچوں کا خزانہ دبا ہوا تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو لوگ وہ خزانہ لوٹ لیتے۔ اب دیوار کو دوبارہ تعمیر کرنے سے وہ خزانہ اس وقت تک محفوظ رہے گا جب تک اس کے وارث بچے بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچتے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس قصے کا مقصد انسان پر یہ واضح کرنا ہے کہ یہ ایک دنیا ہے جس میں تم رہتے ہو، بستے ہو، اور شرعی اصول و قوانین اسی ظاہری دنیا کے معاملات کو سنوارنے کے لیے متعین کیے گئے ہیں۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس قصے کے پیچھے کچھ اور بھی ایسی چیزیں چھپی ہوئی ہیں جنہیں جاننا بہت ضروری ہے۔ جس ظالم بادشاہ اور کشتی کے جن غریب مالکان کا ذکر ہوا ہے وہ آج کی دنیا میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔
پرانے وقتوں میں بادشاہوں کو ہوس ملک گیری بے چین رکھتی تھی، وہ آئے روز ہمسایہ ریاستوں پر چڑھائیاں کرتے رکھتے تھے اور اس کا مقصد مال و دولت لوٹنا ہوتا تھا۔ جب ان بادشاہوں کے کارندے رعایا میں سے کسی کے پاس صاف ستھری اور محفوظ کشتی دیکھتے تو اسے چھین لیتے۔ آج کے حکومتوں کا کردار بھی اس سے مختلف نہیں ہے۔ وہ اپنے دفتری ٹھاٹھ اور مراعات کے لیے عوام پر بھاری ٹیکس لگاتے ہیں اور جنہیں جب وہ چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں جو رقم وہ لوگوں سے چھینتے ہیں اسے خرچ کرتے ہیں، اور انہیں آڈٹ کے شکنجوں سے بچنے کے لیے بے شمار گر معلوم ہوتے ہیں۔ ملازمتیں انہیں دیتے ہیں جنہیں تکڑی سفارش ہوتی ہے، جو انہیں رشوت نہ دیں انہیں ملازموں سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت خضر علیہ السلام کے ہاتھوں بچے کی موت کا واقعہ بھی قابل غور ہے۔ اس میں بلا شبہ آنے والے مصائب پر صبر اختیار کرنے کا درس دیا گیا ہے، لیکن آج اگر کسی ہسپتال میں کوئی بچہ ڈاکٹروں کی غفلت اور لاپرواہی سے لقمہ اجل بن جاتا ہے تو کیا اس پر والدین خاموشی سے میت اٹھا کر ہسپتال سے باہر نکل جائیں؟ موت کو اللہ کا حکم ماننا یہ ضرور ہونا چاہیے، لیکن اگر کسی کی سنگ دلی اور بے رحمی سے کوئی شخص زندگی کی نعمت سے محروم کر دیا جاتا ہے تو کیا اسے اس پر قانون کا دروازہ نہیں کھٹکھٹانا چاہیے؟ کسی کی زندگی سے کھیلنے والے کو کیا اس کی سزا ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے؟ تیسرے واقعے میں میرے نزدیک مسلمانوں کو اس بات پر توجہ دلائی گئی ہے کہ وہ غریبوں اور یتیموں اور بے وسیلہ لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کریں۔ یہ کام حکومتیں بھی انجام دیں اور فلاحی تنظیمیں بھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یوں ہی اس خدشے کا اظہار نہیں کیا تھا کہ دیوار گرنے سے دبا ہوا خزانہ ظاہر ہو جاتا اور لوگ اسے لوٹ لیتے۔ ہماری آج کی نام نہاد دنیا کی سٹیج پر یہ ڈرامہ روز رونما ہوتا ہے۔ باپ بیٹیوں کو جہیز کا بہانہ بنا کر وراثت سے محروم کر دیتے ہیں۔ بیواؤں اور یتیموں کی زمینوں اور وسائل زندگی پر قبضے کی وارداتیں تو آج سر عام دیکھی جا سکتی ہیں۔ میرے نزدیک دیوار سے مراد وہ قانون ہے جو غریب غربا کو تحفظ دے سکتا ہے۔ اگر اسے طاقت فراہم کی جائے تو غریبوں کے وسائل زندگی پر کوئی بھی با اثر شخص قبضہ کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔